حضرت ابو سعید الحضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 999 آدمی قتل کیے تھے۔ اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ معلوم کیا تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، اس نے 999 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس طرح 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، اس نے 100 جانیں قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل ہے، بھلا اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، تم ان میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی شروع کر دینا اور اپنے علاقے میں واپس ہرگز نہ آنا، کیونکہ یہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے پر تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ شخص توبہ طائب ہو کر اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے نکلا تھا، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے، اس نے تو کبھی کوئی نیکی ہی نہیں کی، اس لیے ہم اس کی روح کو قبض کریں گے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے ان کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں زمینوں کے درمیان کا فیصلہ پیمائش کر لو، جس طرف زیادہ قریب ہوا اس کا حکم لگایا جائے گا۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس زمین کے زیادہ قریب پایا گیا جس کی طرف جانے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ جو شخص کسی بلا مصیبت میں گرفتار ہو اسے چاہیے کہ کابر علماء کے پاس جائے تاکہ وہ اس کی مشکلات کا کوئی حل نکال سکے اور اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی سبیل بتا سکے۔ جو شخص عمدان اور دانستہ طور پر کسی کو قتل کرتے ہوئے توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح ہے۔